إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام بزرگوں نوجوان دوستوں پردہ نشین اسلامی خواتین سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق انبیاء کرام کو اس دار فانی میں مبعوث فرمایا ان تمام انبیاء کرام پر خصوصاً پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام کا تحفہ نازل ہو اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ حاضرین جمعہ ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں جس بات کو بیان فرمایا ہے اس سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اور باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے اور کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو پھر تمام سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے آمین حاضرین جمعہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد حاضرین جو آیت تلاوت کی گئی ہے آپ کے سامنے یہ آیت نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نازل فرمایا ہے
اور تسلی اس بات پر کہ جب نبی علیہ السلام دعوت کا کام شروع کیے تو مشرکین کی طرف سے کچھ لوگ آپ کی موت کی تمنا اور آرزو کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر جائے تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے تو پھر دین اسلام کا پرچار کرنے والا، دعوت و تبلیغ کے خدمات کو انجام دینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. تو اس طرح نبی علیہ السلام کے اوپر طعنے کستے تھے اور آپ کی موت کی آرزو اور تمنا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اس روئے زمین پر کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ مر جائیں جس طرح آپ کے موت کی یہ لوگ آرزو اور تمنا کر رہے ہیں تو کیا یہ لوگ بھی زندہ رہیں گے؟ ان کو موت نہیں آئے گی؟ اگر آپ کو موت آتی ہے تو ان کو بھی موت آئے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، اولیاء ہو، صلحاء ہو، کوئی بھی ہو. آج دیکھیے دنیا کی تاریخ پہ نظر ڈالیے تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے لوگ آئے، کوئی باقی ہے اس دنیا میں؟ بڑے بڑے وقت کے جو ہے بڑے وقت کے رئیس اور مالدار جو مال و دولت کے اوپر اتراتے تھے، فخر کرتے تھے، وہ بھی دنیا میں نہیں رہ سکے، دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے. تو یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے جگہ نہیں بنایا اللہ رب العالمین، بلکہ اس دنیا کو دار فانی کہا گیا. یہ فانی دنیا ہے، کل من علیہا فان، اللہ رب العالمین نے کہا یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. کل من علیہا فان، اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے. اگر کوئی باقی رہنے والا ہے تو اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہی اللہ باقی رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں بیان کیا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی سانس لینے والی چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. جس سے معلوم ہوگا کہ کوئی بھی آدمی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک وقت مقررہ کے لیے، محدود اور متعین وقت کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی 1 سال جیتا ہے، کوئی 6 مہینہ جیتا ہے، کوئی 2 سال جیتا ہے، کوئی 5 سال جیتا ہے، 10 سال، 20 سال، 50 سال. حد سے حد آج کے اس دور میں 90 سال یا 100 سال، اس سے زیادہ کے لوگ نظر نہیں آئیں گے آپ کو. تو یہ 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال کی جو میعاد ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ موت سے کس کو رشتگاری ہے، موت سے کس کو رشتگاری ہے. آج ہماری، کل تمہاری باری ہے. باری باری لوگ دنیا میں آئے ہیں اور اسی طرح باری باری لوگ دنیا سے رخصت ہو کر چلے جائیں گے. تو میرے دوستو، ہم نے، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جس موت کو ہم گلے لگائے ہوئے ہیں، جو موت ایک اٹل حقیقت ہے، جس موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، جس موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، جس موت کی سختیوں سے کوئی چھٹکارا پا نہیں سکتا ہے، تو آج ہم اور آپ اس موت کو اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ میرے دوستو، واقعہ آتا ہے بخاری اور مسلم شریف میں، متفق علیہ واقعہ ہے. اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجے تھے روح قبض کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام ایک جھاپڑ، زوردار تماچا جو ہے ملک الموت کے کلے پر مار کر کے ان کی آنکھوں کے دیدے کو باہر نکال دیے تھے. پھر ملک الموت آنکھوں کے دیدے کو اپنی جگہ پر رکھی، اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچ گئے. کہنے لگے اے اللہ،
تو ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے جو موت کو ناپسند کرتا ہے، مرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین مثال دے کر بھیجا ملک الموت کو، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مثال بیان کرنا۔ مثال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ وہ کسی بیل کے اوپر اپنی ہتھیلی کو رکھیں گے، ہتھیلی کے نیچے جتنے بال ہوں گے ہر بال کی عوض ایک ایک سال کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ ملک الموت مثال سمجھ گئے، آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، مثال بیان کیے کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے مثال دیا ہے۔ وہ مثال کیا ہے کہ آپ کسی بیل کے اوپر ہتھیلی رکھیے، آپ کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنے بالوں کی عوض آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، اور ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے نبی اور پیغمبر تھے۔ فوراً اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے اور اس کے بعد سوال کیے، اے اللہ پھر اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ مان لیے 100 سال ہماری عمر بڑھ جائے گی، 100 بار ہے، 1000 بار ہے، 1000 سال ہماری عمر بڑھ جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ پھر اس کے بعد وہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ جب مرنا ہی ہے تو ہمیں جینے کا شوق نہیں ہے، میری روح قبض کر لو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کیے ملک الموت اور اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچا دیے۔ تو میرے دوستو، جب اس روئے زمین پر اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر اپنی موت سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکے اور نہیں بچ سکے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ کہاں کے رہنے کا جو ہے ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ لہذا میرے دوستو، ہم کو آپ کو تو ہر لمحہ ہر لحظہ اس موت کو یاد رکھنا ہے، وہ جس موت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، جس طرح فرمایا کہ آپ اپنے نبی آپ اپنے امتیوں کو کہہ دیجئے۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے لوگ جس موت سے تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو، بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تمہیں لاحق ہو کے رہے گی، وہ موت تمہیں پکڑ کے رہے گی، اس موت سے تم چھٹکارا نہیں پا سکتے، اس موت سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے، اس موت سے تم دور اپنے آپ کو نہیں کر سکتے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، جب موت واقع ہو جائے گی، ملک الموت روح کو قبض کر لیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچ جائیں گے، جو عالم الغیب اور شہادہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہے، ان کے دربار میں ہماری آپ کی روح کو پہنچا دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، جب موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے تو ہم اس موت سے کیوں غافل پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین موت کی یاد دلانے کے لیے، موت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر تم بند قلعے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، جب ملک الموت آئیں گے، موت کا وقت آئے گا، موت کی گھڑی آئے گی، تو ملک الموت وہاں بھی بند کمرے میں رہو، بند قلعے میں رہو، محفوظ جگہ میں رہو، کہیں پر بھی رہو، دنیا کے کسی حصے میں اور کسی کونے میں کہیں بھی رہو، ملک الموت وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ تو میرے دوستو، ملک الموت تو آنا ہے، برحق ہے، سب کے پاس ہے، سب کے پاس آنا ہے، تو پھر ہم اور آپ اس سے غافل کیوں ہیں؟ کیا ہم میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اس سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں، محبوب نگر میں جنم لیے ہیں تو محبوب نگر ہی میں ہماری موت واقع ہوگی، محبوب نگر میں ہم اور آپ مریں گے؟ نہیں میرے دوستو، کوئی نہیں جانتا ہماری موت کس سرزمین پر واقع ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو، قرآن پڑھو، سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کتنی پیاری بات، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اے میرے بندو، تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ دنیا کے کس کونے میں، دنیا کی کس
حصے میں، دنیا کی کس سرزمین پر، دنیا کی کس ارض پر تمہاری موت واقع ہونے والی ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، تمہاری موت کب کس سرزمین پر واقع ہونے والی ہے تم کو معلوم نہیں ہے۔ میرے دوستو، مرنا تو سب کو معلوم ہے۔ ایک بچے کو بھی پوچھیں اگر شعور رکھتا ہے تو بچہ کہے گا کہ موت برحق ہے، مرنا ہے۔ بڑے بزرگ جوان بوڑھے سب کہتے ہیں مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ لیکن مرنے کی ہم نے آپ نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ موت کو کتنے لوگ یاد رکھے ہیں؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ نبی علیہ السلام کے اوپر اور آپ کے جانثار صحابہ کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، ایک انصاری نوجوان صحابی آئے اور آنے کے بعد نبی علیہ السلام سے سوال کیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ مومنوں میں سب سے دور اندیش مومن کون ہے؟ مومنوں میں سب سے سمجھدار مومن کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے صحابی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مومنوں میں سب سے عقل مند مومن وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ مومنوں میں سب سے عقل مند مومن وہ ہے کہ احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہو اور بہتر ہو، جس مومن کا اخلاق، کردار، بیہیویئر سب سے عمدہ ہو، اچھا ہو، وہ مومن سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد اس صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے مومنوں میں، اس طرح دوسرا سوال نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ مومنوں میں سب سے عقل مند، تھوڑی غلطی ہوئی مجھ سے، وہ یہ ہے کہ مومنوں میں افضل مومن کون ہے؟ تو احسنہم اخلاقا کہا گیا۔ مومنوں میں سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہو، جو موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو، جو موت کی فکر کرتا ہو اور موت کے احساس کو لے کر وہ زندگی گزارتا ہو، تو وہ مومن سب سے عقل مند مومن بنتا ہے، مومن ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس روایت سے اس بات کا معلوم ہوا، ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، نبی علیہ السلام ہمیں آپ کو اس بات کی تعلیم دیے کہ ہم مسلمانوں میں ہم کو آپ کو چاہیے یا تو سب سے عقل مند انسان بن کر کے رہیں یا تو سب سے افضل انسان بن کر کے رہیں۔ سب سے افضل انسان کون ہے؟ جو سب سے افضل انسان وہ آدمی ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے افضل ہوتا ہے۔ اور اس اخلاق کی آج ہمارے پاس اتنی کمی ہے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہو، ان پڑھ لوگ ہو یا پھر اور کوئی آدمی ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے۔ میرے دوستو، اخلاق کو سدھاریں، کیونکہ دین اخلاق کے ذریعے ہی پھیلا ہے اور اخلاق کے بلبوتے میں ہی اسلام فروغ پایا ہے۔ اور آج جو اسلام منجمد معلوم ہو رہا ہے، بہت کم لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی کثرت ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اس کے باوجود اسلام نہیں پھیل رہا ہے، کم مقدار میں پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اخلاق کی کمی ہے۔ تو بہرحال ہم کو آپ کو اخلاق مند بن کر کے، عقل مند انسان بن کر کے، موت کو یاد رکھ کر کے اس دنیا میں جینا ہے اور سانس لینا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سے آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تم ہمیشہ اپنی موت کی فکر لیے رہو اور موت سے کبھی غافل نہ ہو جانا۔ ایک اور حدیث میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو آج ہم اور آپ اس کے مصداق بن رہے ہیں۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو باتیں جب ہماری امت کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ جب دنیا کی محبت لوگوں میں زیادہ ہو جائے اور موت کو ناپسند کرنے لگے تو سمجھو کہ اب قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ موت کو بھی ناپسند کرتے ہیں اور دنیا سے اتنی لگاؤ، اتنی محبت ہماری آپ کی ہے کہ محبت دنیا سے اس قدر ہم اور آپ کرنا شروع کر دیے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذکر سے غافل ہو گئے، اللہ کی محبت سے دور ہو گئے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر دو چیزوں کا اور تذکرہ کیا ہے کہ یہ دو چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے، موت سے کبھی غافل نہ کر دے۔ چنانچہ سورۃ المنافقون کے آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ فاولئک ھم الخاسرون، جو اولاد کی محبت
मोहब्बत में पड़ गया, जो माल की मोहब्बत में पड़ गया, जो माल और दौलत को इकट्ठा करने में लग गया, वो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन से गाफिल हो जाता है। न नमाजों की पाबंदी होती है, न जमात का इहतमाम होता है, न सुबह शाम फजर और इशा और मगरिब की नमाज की पाबंदी कर पाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, तुम्हें तुम्हारे अमवाल और औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। अगर ये गाफिल करता है तो फौलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग नुकसान उठाने वालों में से है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत। ऐ लोगों, जो तुम माल कमाए हो, अल्लाह ताला ने जो दौलत तुम्हें दिया है, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, सदका करो, खैरात करो, अल्लाह के रास्ते में इन्फाक करो, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करो। कब तक? मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत, तुम्हारी मौत के वक्त के आने से पहले पहले तुम अपने कमाए हुए माल से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। क्यों? अगर तुम खर्च नहीं करे, मौत आ जाए, मलकुल मौत हाजिर हो जाए, तो उस वक्त कहेंगे, ऐ अल्लाह थोड़ी देर तू मुझे मोहलत दे दे, फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, ताकि मैं अब सदका करूं, अब खैरात करूं और तेरे नेक बंदों में शामिल हो जाऊं। तो मेरे दोस्तों, क्या उस वक्त हमें मोहलत मिलने वाली है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तक़दिमूना साअतन व ला यस्तअखिरून। जब जिसकी मौत का वक्त आ जाता है तो उससे एक सेकंड ना उसकी मौत वाक़ई पहले होती है ना बाद में होती है। जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है उसी वक्त उसकी मौत वाक़ई होती है। तो इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तक़दिमूना साअतन व ला यस्तअखिरून, ज़र्रा बराबर भी उसकी मौत आगे पीछे वाक़ई नहीं होती। उस वक्त अगर वो कहेगा, अल्लाह तू मुझे मोहलत दे दे, मुझे सेहत दे दे, मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दे, फिर मुझे जो है सलामत रख ले, तो मैं तेरे रास्ते में सदका करूंगा, फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। तो मेरे दोस्तों, उस वक्त मौका नहीं मिलेगा, बल्कि हमारा आपका वक्त खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह बार-बार कुरान की आयतों में हमको आपको मुतवज्जिह किया है, तवज्जुह दिलाया है कि हम और आप अपनी अपनी मौत की फिक्र करें, और मौत के साथ साथ इस बात की भी फिक्र करें कि दुनिया में हम और आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं, इस जिंदगी का एक मकसद है, और उस मकसद के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे आपसे सवाल करेगा, पूछेगा। जब तक हम और आप उसका जवाब नहीं देंगे, जो है उस वक्त तक हमारे आपके कदम वहां से हिलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी चीज को सूरह आल इमरान की आयत में बयान करते हुए कहा, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। ऐ लोगों, तुम दुनिया में जो कुछ भी अमल करते हो, अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला, पूरा का पूरा बदला तुमको कल क़यामत के दिन अता फरमाएगा। हम जो कुछ भी अमल करते हैं, मतलब अमल खैर हो या अमल शर हो, नेकियों का काम हो, बदियों का काम हो, जो भी काम हम और आप अंजाम देते हैं, जिस तरह का भी, उसका एक रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। और रिकॉर्ड कौन तैयार कर रहे हैं? हमको आपको मालूम है कि किरामन कातिबीन, हर इंसान के कंधे पर दो फरिश्ते मौजूद हैं। किरामन कातिबीन, हमारे आपके अच्छाइयों को, बुराइयों को वो लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यही रिकॉर्ड कल क़यामत के दिन हमारे आपके निगाहों के सामने पेश किया जाएगा। अगर हम जो है जन्नती हैं, अच्छे हैं, जो हमारे खैर में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, अच्छा काम किए हुए लोग हैं, तो उस वक्त हमें हमारा नाम आमाल सीधे हाथ में मिलेगा, और उसको हम और आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और इसी तरह अगर बदकार हैं, गुनहगार हैं, जहन्नमी हैं, दोज़खी हैं, तो उनको भी उनका नाम आमाल बाएं हाथ में पीछे तरफ से दिया जाएगा, और वो पीछे से उसको पढ़ेंगे। और पढ़ते हुए क्या कहेंगे? सूरतुल कहफ की आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको आपको झंझोड़ते हुए क्या फरमाया? इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, जो कुछ भी तुम अमल करते हो, कल क़यामत के दिन इसका बदला तुमको मिलेगा, पूरा का पूरा बदला मिलेगा, रत्ती बराबर कमी और ज़्यादती नहीं होगी। मा लिहाज़ल किताब, किताब को पढ़ते हुए कहेंगे, नामे अमाल को पढ़ते हुए कहेंगे, मा लिहाज़ल किताब, मा लिहाज़ल किताब। इस किताब में तो हर चीज मौजूद है। दुनिया में जो हम खुले तौर पर किए थे वो भी मौजूद है। दुनिया में हम रात की तारीकियों में घरों में छुप छुप कर किए थे वो भी मौजूद है। अल्लाहु अकबर, हमारे आपके चाहे वो सियाह करतूत हो या अच्छे अमाल हो, हर चीज को हम देखेंगे और कहेंगे, मा लिहाज़ल किताब, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा।
अरे तूने हर चीज का हिसाब कर रखा है, इसके बावजूद आज हम और आप अपनी जिंदगी को टटोले कि हम और आप अपने ऊपर कितना जुल्म करते हैं, अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने पड़ोसियों के ऊपर और अपने साथियों के ऊपर किस तरह का हमारा आपका बिहेवियर होता है, किस तरह का सलूक होता है। मेरे दोस्तों, रत्ती का पाई का हिसाब हमको आपको अल्लाह ताला के दरबार में चुकाना होगा, देना होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की दूसरी आयत में कहा, फमन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन खैरन यरा। जरा गौर से सुनना मेरे दोस्तों, दिल की गहराई में इसको जगह देना। अब्दुल्ला आपके ईमान को झंझोड़ने के लिए आया है, आपके ईमान को ताजा करने के लिए आया है। आज के इस दौर में और इस पूर्वफिदान दौर में हम और आप ज्यादातर अक्सर लोग जो हैं माल के दौलत के हिर्स में और माल और दौलत के पीछे पड़े हुए हैं और आपकी मोहब्बत में पड़े हुए हैं, अल्लाह को भूले हुए हैं, नमाजों को भूले हुए हैं, रोजों को भूले हुए हैं, ज़कातों को भूले हुए हैं, हज और ज़कात सदक़ात खैरात को भूले हुए हैं, नेक काम की तरफ रग़बत नहीं करते। बहुत कम लोग रग़बत करते हैं। मेरे दोस्तों, अपने ईमान को ताज़ा करो और दिल की गहराई में इस बात को जगह दो, इस दुनिया में जो कुछ भी हम और आप अमल करते हैं अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इसका बदला देगा। और ये कहा, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला रत्ती का हिसाब देगा। फमन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर भी खैर किया है कल क़यामत के दिन उसको भी वो पालेगा। वमन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन शर्रन यरा, और जो रत्ती बराबर जर्रा बराबर भी अगर शर किया है, गुनाह किया है, जुल्म किया है तो वो भी उसको वो पालेगा। मेरे दोस्तों, वक्त खत्म हो चुका है, बातें बहुत सारी हैं, अगर उन बातों की तरफ जाऊंगा तो फिर लंबा वक्त हो जाएगा। मैं उधर न जाते हुए बिल्कुल निचोड़ आपको बयान करना चाहता हूं कि मैं आप दुनिया के लोग हमेशा अपनी मौत की फिक्र कीजिए और इस बात का एहसास अपने दिल में रख करके अपनी जिंदगी गुजारिए कि जो कुछ भी हम और आप अमल करते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला को इसका हिसाब देना होगा। अल्लाह इसका बदला हमको आपको देने वाला है। और एक जो है सूरह बकरा आले इमरान की इस आयत में अल्लाह ताला दो और बातों को बयान किया है। उनमें से एक बात, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, वो आदमी कामयाब हो गया जो अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना लिया और जहन्नम से अपने आप को आजाद कर लिया। मेरे दोस्तों, दुनिया में हमको आपको जो जिंदगी मिली है जन्नत को बनाने संवारने के लिए, जन्नत में आला मकाम हासिल करने के लिए, जन्नतुल फिरदौस में अच्छे और ऊंचे मकाम पाने के लिए, सिर्फ दुनिया तलबी करने के लिए, दुनिया में माल और ज़र को इकट्ठा करने के लिए नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, वो मोमिन कामयाब हो गया जो जहन्नम से अपने आप को आजाद कर लिया और जन्नत का मुस्तहिक बन गया। अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम के सामने जब जन्नत और जहन्नम का तज़किरा होता था तो सहाबा किराम सारों कतार रोना शुरू कर देते थे। वो अपनी जिंदगी के मकसद को समझ रहे थे कि अल्लाह ताला दुनिया में इसलिए हमको पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए, जन्नत पाने के लिए। इसलिए जन्नत के हुसूल के लिए वो तड़प रखते थे, कोशिश करते थे। और जब जहन्नम की बात आती थी तो बिल्कुल ईमान ताज़ा होता था, गर्म होता था और अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह जहन्नम की आग से बचा ले, अल्लाह जहन्नम की आग से बचा ले। हम भी अपने लिए आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह हम सबको जन्नत का मुस्तहिक बना दे और जन्नती वाला अमल करने की तौफीक अता फरमा और जहन्नम से हमेशा के लिए अल्लाह हम सबको आजाद फरमा दे। और ये कब होगा? ये कब होगा? हम और आप बोलते जरूर हैं, कहते जरूर हैं, लेकिन कहने से बोलने से नहीं होगा, होगा किससे? अमल से। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ ईमान का तज़किरा किया है वही अमल का भी तज़किरा किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिह, मतलब ईमान के साथ साथ अमल सालिह जरूरी है। इसमें किसी कहने वाले ने कहा अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। बज़ाते खुद हम और आप ना तो जहन्नमी है ना जन्नती है। जैसा अमल करेंगे उसी हिसाब से हमको आपको बदला मिलेगा। जन्नती वाला अमल होगा जन्नत में जाएंगे, गुनाह का काम ज्यादा होगा तो जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको आपको दुनिया के तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अच्छे और नेक अमाल की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ताहिर हयात अपनी मौत की फिक्र करने की तौफीक इनायत फरमाए, अपनी मौत को याद रखने की तौफीक इनायत फरमाए, मौत की फिक्र के साथ साथ उसकी तैयारी और तौशा अख्तियार करने के अल्लाह ताला तौफीक इनायत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.